السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ تک میں لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے عمران خان کے خلاف نااہلیت کے حوالے سے، یعنی وہ صادق اور امین نہیں ہیں، وہ ریفرنس کہہ لیں یا ڈکلیریشن کہہ لیں یا اپلیکیشنز کہہ لیں یا آپ کے پٹیشن کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے وہ انہوں نے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پہنچا دیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اس میں جن لوگوں نے اسپیکر سے یہ درخواست کی تھی، اس میں 3 ممبران نیشنل اسمبلی ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ جنہوں نے پلی اٹھائی ہے انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ بڑی تفصیل سے ڈیٹیل میں ہے اپلیکیشنز میں، لیکن میں صرف چند باتیں بتا دوں آپ کی اس کے لیے کہ یہ آخر الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف نااہلی کا جو کیس گیا ہے 62(1) کے حوالے سے، یعنی جو ہے وہ ان کی نااہلی ہونی چاہیے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، وہ توشہ خانہ کے کیس کے حوالے سے کیا ہے۔ اور اس میں جو 2 بات ہیں، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن 2 باتیں بڑی وزنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے جو توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں، وہ جو اماؤنٹ جمع کیا ہے وہ انہوں نے قانون کے مطابق جمع نہیں کرایا، گویا وہاں چوری کی ہے یا خیانت کی ہے انہوں نے اس حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے سامان انہوں نے لیا ہے توشہ خانہ سے، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یا اور دوسرے اداروں کو جہاں دی جاتی ہے وہاں نہیں دی۔ یہ 2 مین پلی ہے آپ کے، جس پہ یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے ان کو 62(1) کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو نااہل کیا جائے۔ یہ ایک چیز پہنچ چکی ہے، اب الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے جس کے خلاف عمران خان صاحب بل پڑے ہوئے ہیں، پوری کی پوری طاقت کے ساتھ اس چیف الیکشن کمیشنر کو ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف وہ ایسے پھٹے ہوئے ہیں کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر نے بہت کچھ کر دیا۔ حالانکہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ضمنی الیکشن میں پہلی دفعہ عمران خان کو اتنی بڑی جو ہے وہ جیت ملی ہے، جس کی تعریف سپریم کورٹ نے بھی کی ہے، لیکن عمران خان بضد ہیں۔ اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ فارن فنڈنگ کا کیس آ رہا تھا، اور اب تو عمران خان صاحب اور پھٹیں گے، کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ ان کی نااہلی کا ایک ریفرنس تھرو اسپیکر آ چکا ہے۔ اور اگر واقعی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے جو تحائف لیے ہیں اس کی صحیح انفارمیشن نہیں دی ہے، مکمل انفارمیشن نہیں دی ہے، اور مکمل ان کی قیمت کا جو قانونی طریقے سے دینی چاہیے وہ نہیں دی ہیں، تو یقیناً ان کی تاحیات نااہلی یہاں جو سپریم کورٹ نے یا الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کو دیا ہے وہاں یہاں بھی بنتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ان کو نااہل کرنے کے لیے اور بھی جواز ہیں، خاص طور پہ وہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن پہ سنگین الزامات لگایا ہے، اور چیف الیکشن کمیشن ایک جج کا درجہ رکھتے ہیں، چنانچہ 204 کے تحت توہین عدالت کا کیس ان پہ آ سکتا ہے، اور اگر وہ ثبوت انہوں نے نہیں دیا عمران خان نے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ بھی آپ کے ان کے خلاف صادق اور امین نہیں ہونے کا، یعنی نااہلی کا کیس بنتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کی ڈکلیریشن ہے عمران خان کے خلاف، اور وہ جا رہے ہیں ان کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے بھی، اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے تمام ثبوت اور دستاویزات کی بنیاد پہ جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگ آپ کے فائنل کیا اور فیصلہ دیا، اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب جہاں صادق اور امین نہیں ٹھہرائے جاتے ہیں وہاں خائن بھی ہیں، یعنی خیانت دار بھی ہیں، خائن بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، ان کے حلف بھی جھوٹا ہے، ان کا فارم 1 بھی جھوٹا ہے، فارم I یا فارم 1 جھوٹا ہے۔ اور دوسری طرف جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کہا گیا ہے کیونکہ فارن فنڈنگ لی ہے
اور جس طرح سے لیے اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی ہیں، بھارتی بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، جو کہ پاکستان کے پولیٹیکل PPO کے تحت جو ہے وہ یہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بھی پروہیبٹڈ ہے، اور آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 کے تحت بھی یہ پروہیبٹڈ ہے۔ تو چنانچہ اس بنیاد پہ یہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو گئی ہے الیکشن کمیشن۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، عمران خان کو پاکستان کے ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن نے تمام تر انویسٹیگیشن، تمام تر ثبوتوں کے تمام تر دستاویزات کو سامنے رکھ کر ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اور دوسرے حکومتی ذرائع سے جو معلومات لی، اس کے بعد انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ایک آپ کے ایک کورٹ جو ہے وہ ترتیب دی، اور پورا موقع دیا عمران خان کو کہ وہ اپنی ان جو ایلیگیشنز ہے یا جو رپورٹنگ ہے، جو دستاویزات ہیں جو ان کے خلاف ہے، اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں تو معاملہ ختم ہو، لیکن نہیں کر سکے۔ چنانچہ ایک آئینی ادارے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو خائن، جھوٹا اور صادق اور امین نہیں ہے اس کا اسٹیمپ لگا دیا ہے۔ یعنی اب عمران خان یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صادق اور امین ہے، اس لیے کہ ایک آئینی ادارے نے ان کو جھوٹا کہا ہے، آئینی ادارے نے ان کو خائن کہا ہے، آئینی ادارے نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ ابھی یہ فردر انویسٹیگیشن کے لیے سنا ہے کہ FIA کو دے دیا گیا ہے، اور یہ ڈکلیریشن حکومت لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، جہاں آلریڈی سپریم کورٹ میں حنیف عباسی کا کیس بہت اسٹرانگ ہے، کیونکہ حنیف عباسی کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا میٹر ہے یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے، اس نے ثابت کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آیا یہ آپ کے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے حلف جھوٹا دیا ہے، اور انہوں نے صحیح انفارمیشن نہیں دی ہے، یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ جب وہ کر لیں گے تو پھر ہم آگے جا سکتے ہیں۔ تو چنانچہ الیکشن کمیشن نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ کئی جگہ سے عمران خان کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور ایک میں نے بتا دیا ابھی پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں نے جب بتایا پارٹی فورن فنڈڈ پارٹی ہے، اس کے حوالے سے فردر انویسٹیگیشن FIA کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ آج ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی PMLQ میں پرویز الہی صاحب جا کے مل گئے عمران خان سے، اور چودھری شجاعت صاحب جو اصل سربراہ ہیں وہ PDM کے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری جو طارق چیمہ ہیں وہ بھی PDM کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چنانچہ ایک لیٹر دیا گیا تھا چودھری شجاعت کی طرف سے کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، اور وہ ہوگا جب وہ حمزہ شہباز کو دیں۔ لیکن اس رولنگ کو جو کہ سپریم کورٹ کے اس والے بینچ کے جو 3 رکنی بینچ ہے، عطا بندیال صاحب، اعجاز الحسن اور ایک جج اور تھے، ان کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ رولنگ غیر آئینی ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کا وہ لیٹر جو ہے وہ کوئسچن مارک ہو گیا۔ لیکن اب جبکہ پرویز الہی نے چودھری شجاعت کو اور طارق ایک ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بلائی، اور اس میں پرویز الہی صاحب نے، کامل علی آغا صاحب نے پرویز الہی صاحب کو صدر بنا دیا ان کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں، اور اس میں یہ طے ہوا کہ جناب چودھری شجاعت کو بھی اور طارق بشیر چیمہ دونوں کو نکال دیا گیا، اور اس کے بعد ایک الیکشن رکھ دیا گیا کہ آئندہ نیا صدر جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے گا، اور پارٹی عہدیداران، جس کو چودھری شجاعت صاحب نے چیلنج کیا الیکشن کمیشن میں، اور آج اس کی ہیئرنگ تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ کیس آگے تک ملتوی کر دیا، لیکن یہ بات واضح طور پہ کہہ دی کہ جی کوئی جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوگا، اور چودھری شجاعت صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب ہی صدر ہیں اب تک۔ تو اب طارق بشیر چودھری شجاعت کے پاس ایک بڑی طاقت ہے اس وقت ان کے پاس کہ وہ ایک لیٹر ایشو کریں، اور وہ لیٹر یہ ہوگا کہ آپ پوچھتے تھے کہ وہ لیٹر کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ لیٹر یہ ہوگا چودھری شجاعت کا کہ وہ یہ کہیں گے کہ میرے حکم کے مطابق ان 10 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا، چنانچہ یہ میرے آرڈر کے خلاف گئے، چنانچہ 63A کے تحت
پارٹی ہیڈ کو، اس میں تو کلیئر ہے نا اس بات پہ، یہاں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جی آپ کے پارلیمانی پارٹی ہوگا یا یہاں پہ پارلیمانی پارٹی ہیڈ ہے، جو کہ کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ بہرحال یہاں تو واضح طور پر 63A کے حوالے سے یہ ہے کہ پارٹی صدر اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق ووٹ نہیں ڈالا ہے تو پھر وہ جرم ہونے کے بعد ایک ریفرنس بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن اسپیکر کو، اور اسپیکر جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا کہ صدر، جو پارٹی صدر ہیں، انہوں نے ان 10 لوگوں کو جو ہے وہ کر دیا ہے، یعنی آپ کے سفارش جائے گی کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، یہ صدر کا، اور یہ ایک استحقاق ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو چودھری شجاعت کا الیکشن کمیشن کے آج کے فیصلے کے بعد چودھری شجاعت کے پاس بڑی طاقت ہے کہ وہ اس لیٹر کے ذریعے پرویز الہی سمیت 10 کے 10 اراکین کو فارغ کریں۔ جیسے ہی وہ الیکشن کمیشن یہ نوٹیفائی کرے گا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور یہ ممبر نہیں رہے، تو پھر وہ 10 ووٹ جب گریں گے تو پرویز الہی صاحب تو وزارت سے گریں گے، ان کی حکومت گر جائے گی، کیونکہ اکثریت صرف 6 ووٹ کی ہے حمزہ کے خلاف، تو یہاں 10 ووٹ گریں گے تو حمزہ 4 ووٹ سے اوپر چلے جائیں گے۔ تو بہت اس وقت چودھری شجاعت کے پاس طاقت ہے۔ چودھری شجاعت چاہیں تو آج ہی لیٹر لکھ دیں اسپیکر کو، اور اسپیکر الیکشن کمیشن کو بھیج دے، تو پنجاب کی حکومت ایک لیٹر کی مار ہے جو چودھری شجاعت کے۔ اب دیکھیں چودھری شجاعت اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بظاہر جو ہے اس وقت جو گیم ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس صورتحال میں مزید ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو جلد اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔